الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث نبوی کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور ذکر کیا ہے، اس آیت میں اور حدیث میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور پاک دامنی کے عنوان کو ذکر فرمایا ہے۔ اسلام کے پانچوں شعبوں کے اندر پانچواں شعبہ معاشرت میں جتنی زیادہ توجہ اور جتنی زیادہ سختی حیا پر، پاک دامنی پر، عفت و عصمت پر دی گئی ہے، قرآنی آیات کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے، معاشرت کے باب میں اتنی زیادہ سختی اور اتنی زیادہ تاکید کسی اور عمل پر نہیں۔ جب بھی حیا کا عنوان چھڑتا ہے، جب بھی عفت و عصمت اور پاک دامنی کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، عموماً لوگوں کا ذہن خواتین کی طرف اور عورتوں کی طرف چلتا ہے۔ گویا لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ عفت و عصمت، حیا اور پاک دامنی اور شرم کا حکم شریعت کی طرف سے صرف اور صرف خواتین کو ہے، عورتوں کو۔ مگر قرآن کریم کی آیتوں سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جتنا حکم حیا کا، شرم کا، عفت اور پاک دامنی کا اور پاکیزہ اور صالح معاشرے کا عورتوں کو دیا گیا ہے، اتنا ہی حکم مردوں کو بھی دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا حکم دیا، جس میں مرد اور عورت دونوں ہیں، مگر مردوں کا تذکرہ پہلے ہے اور عورتوں کا تذکرہ بعد ہے۔ سورہ نور میں فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے پیغمبر، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
اسی کے بعد اگلی آیت آئی جس میں عورتوں کو یہی حکم ملا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو ایک ہی چیز کا حکم مردوں کو الگ سے، عورتوں کو الگ سے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شرم و حیا کا تقاضا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، شرم و حیا کا حکم صرف خواتین کے لیے نہیں ہے۔ جتنا حکم خواتین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی حکم عفت و عصمت کا مردوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ ضرورت عورتوں کو اپنے حیا کی، اپنے پردے کی، اپنے لباس کی اور اپنی تمام چیزوں کی کرنی ضروری ہے، اتنا ہی تحفظ مردوں کو اپنی حیا کا اور اپنے لباس کا اور ان تمام چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ حیا کے باب میں قرآن کریم کی آیتیں بہت زیادہ، احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں۔ جو معاشرت کے ابواب میں سب سے بڑا باب، کیونکہ معاشرت کے ذیل میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، آدمی کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا، دوستوں کی صحبت، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ساری چیزیں معاشرت میں داخل ہیں کہ یہ اسلامی کیسے ہو جائے۔ انہی کے اندر ایک چیز آدمی کی اپنے نفس کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی آنکھوں کی اور اپنے حیا کا تحفظ اور اس کی حفاظت، یہ بھی معاشرت کے اندر ہونا چاہیے۔ دو چیزوں کا حکم آیت میں ملا، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مفسرین کرام آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ زنا کی ابتدا نگاہوں سے ہوتی ہے اور زنا کی انتہا شرمگاہ پہ ہوتی ہے۔ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے اور زنا کا ختم شرمگاہ پہ جا کے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا، نگاہوں کو جو زنا کی ابتدا ہے اور شرمگاہ کو جو زنا کی انتہا ہے، ان دونوں کو بیان کر دیا، تو بیچ کی ساری چیزیں خود بخود اس آیت کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح معنی میں گناہوں سے، بے شرمی کے کاموں سے، زنا اور اسباب زنا سے بچنا چاہے تو اس کے لیے دو کام کرنا آیت کی روح سے ضروری ہے۔ پہلی اپنی آنکھوں کی اور نظروں کی حفاظت، اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر ابلیس کے تیر، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور تعبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست ہے کہ ایک تیر سادہ ہے اور ایک تیر زہر میں ملا ہوا ہے۔ جو سادہ تیر ہے اس کے لگنے کے بعد آدمی کی زندگی کے اور اس کے بچنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی زخمی ہو گیا، جان بچ گئی، لیکن اسی تیر کو جب زہر میں ملا دیا گیا اور اس تیر کو کسی کو مارا گیا تو یہ زہر آلود تیر وہ کام کرتا ہے کہ آدمی کی روح نکال لیتا ہے اور زندہ آدمی کو بے جان بنا دیتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر ایک غیر محرم کے اوپر اٹھتی ہے، یہ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب یہ اس کے اوپر گرتی ہے یہ آدمی کے ایمان کا جنازہ نکالتی ہے، یہ آدمی کے ایمان کی روح نکالتی ہے اور آدمی کے ایمان کو بے روح اور بے جان بنا کے چھوڑتی ہے۔ اور یہیں سے سارے زنا کی اور ساری بے شرمی کی اور ساری بے حیائیوں کی ابتدا ہوتی ہے، نظر سے۔ اسی لیے نظر کی بڑی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ نظر سے شروعات ہوتی ہے، شرمگاہ پہ ختم ہوتی ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو میرے لیے دو چیزوں کی ضمانت لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سی چیز؟ فرمایا ما بین لحییہ، وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، وما بین رجلیہ، اور وہ چیز جو اس کے دو پیروں کے بیچ میں ہے۔
دو جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے اور دو پیروں کے بیچ میں شرمگاہ ہے۔ فرمایا جو شخص ان دو چیزوں کی ضمانت لے لے، زبان کا صحیح استعمال اور شرمگاہ کا صحیح استعمال، وہ مجھ سے آ کے قیامت میں جنت بدلے میں لے سکے۔ تو نظر کے بارے میں ایک جگہ فرما دیا اور شرمگاہ کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بے حیائیوں کی، تمام برائیوں کی اور تمام زناکاریوں کی جڑ نظر سے شروع ہوتی ہے، شرمگاہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی معاشرے کو ان تمام برائیوں سے روکنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کی بیویوں سے یعنی ازواج مطہرات سے اس کی ابتدا فرمائی، اور ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں تاکہ تمہارے بعد آنے والی قیامت تک کی نسلیں ان احکام پہ عمل کر سکیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ فلا تخضعن بالقول، لہذا کسی اجنبی مرد سے نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ فیخشع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ تمہاری نرم لہجے کی وجہ سے تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ وقلن قولا معروفا، ضرورت کی بات کر کے چھٹی کرو۔ یہ صحابیات اور ازواج مطہرات کو حکم ملا کہ جب اجنبی مردوں سے ضرورت کے موقع پہ بات کرنا پڑ جائے تو آواز میں سختی پیدا کرو، آواز میں کڑک پیدا کرو کہ سامنے والا تم سے بات کرنے میں دلچسپی نہ لے، سامنے والا تم سے بات کرنے کے اندر دلچسپ نہ ہو، وہ تمہارے مزاج کو، رویے کو اور تلخ کلامی کو دیکھ کے یہ سمجھ جائے کہ اس سے آگے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس موقع پہ جہاں بات کرنا ضروری ہو جائے، لیکن جہاں ہم معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز کو اخلاق کے زمرے میں اور اخلاق کے دائرے میں لا کے بتایا جاتا ہے کہ نرم کلامی اور اچھی آواز، اچھا اسلوب اور اچھا طریقہ گفتگو میں اختیار کیا ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، مردوں کا مردوں سے گفتگو اور عورتوں کی عورتوں سے گفتگو اور اپنے محارم کے بیچ میں گفتگو جب ان چیزوں کی رعایت ہوگی، جب نرم الفاظ کی رعایت ہوگی، جب نرم لہجوں کی رعایت ہوگی، جب اچھا اسلوب اور اچھا طریقہ ہوگا۔ لیکن جب ایک مرد کی ایک اجنبی عورت سے گفتگو ہوگی، ایک اجنبی عورت کی ایک پرائے مرد سے بات ہوگی، تو پھر یہ اخلاق نہیں ہوگا، پھر سخت الفاظ اخلاق بنے گے، پھر سخت لہجہ اخلاق بنے گا، پھر ترش کلامی اخلاق بنے گی اور سخت رویہ اخلاق بنے گا کہ سامنے والے کے دل میں اس عورت کی کوئی طمع اور لالچ پیدا ہو۔ یہ ازواج مطہرات کو حکم ملا ہے، لہٰذا جب صحابہ، حالانکہ صحابہ تو وہ ہوتے تھے جن کے دلوں میں اس طرح کی کوئی بیماری اور کوئی مرض نہیں ہوتا، اس کے باوجود ازواج مطہرات کو حکم ملا کہ اگر کوئی صحابی تم سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی نیت سے تمہارے گھر پہ آ جائے تو ضرورت کی جتنی بات کرو اور سخت لہجے میں بات کرو۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے اور بہت برا راستہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت میں لطیف اشارہ ہے، اللہ نے آیت میں جو لفظ استعمال کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، جبکہ آیت اس طرح بھی اتر سکتی تھی وَلَا تَزْنُوا، اے لوگوں زنا نہ کرو، کہ زنا بری چیز ہے، مگر یہ تعبیر استعمال نہیں ہوئی، تعبیر کے لیے الفاظ دوسرے چنے گئے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو نہیں بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ لہذا وہ کام جو زنا کی طرف کھینچنے والے ہیں، وہ کام جو زنا پر آمادہ کرنے والے ہیں، وہ کام جو زنا کے لیے اسباب، موجبات اور دوائی بننے والے ہیں، ان اسباب سے، ان اعمال سے بھی بچیں۔ لہذا زنا کی طرف لے جانے والے اعمال، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا، زنا کی طرف لے جانے والے اعمال، غیر محرم سے گفتگو کرنا، زنا کی طرف لے جانے والے اعمال، غیر محرم کو مس کرنا اور چھونا، زنا کی طرف لے جانے والے اعمال، غیر محرم کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں وقت گزارنا،
یہ سارے کام وہ ہیں جو زنا تو نہیں ہے مگر دواعی زنا ہے، موجبات زنا ہیں، زنا کا راستہ ہموار کرنے والے ہیں، زنا کی طرف آمادہ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے زنا سے نہیں بلکہ زنا کے راستے سے بھی بچو، زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچو، زنا پر آمادہ کرنے والے اعمال سے بھی بچو۔ انہ کان فاحشہ، یہ ساری چیزیں کھلی بے حیائی کی جڑ ہیں، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، حضور سے گفتگو ہو رہی تھی، اچانک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ یہ نابینا صحابی ہیں جنہیں نظر کچھ نہیں آتا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بو اور مہک بڑی دور سے سونگھتے تھے اور تلاشتے تلاشتے پہنچتے تھے۔ جیسے ہی یہ محفل میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ پردہ کرو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ تو حضرت